بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن محبان اردو کتب کے زیر نظم مہاتما گاندھی ودیا مندر اور ادارہ صوت الاسلام کے اشتراک سے انشاءاللہ ایک اردو کتاب میلہ 7 دن کے لیے 1 جنوری سے 7 جنوری تک ایٹیٹی ہائی اسکول کے پیچھے سٹی کالج کی نئی جگہ جو مراٹھا اسکول کے نام سے مشہور ہے اس جگہ پر انشاءاللہ اردو کتاب میلہ منعقد ہوگا، اور اردو کتاب میلے میں مالیگاؤں کے پبلشر حضرات اپنے بک اسٹال لگائیں گے۔ وہاں پر ادبی، علمی، سماجی، ثقافتی اور مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابیں دستیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پر دستیاب ہوں گی۔ شہریان اس سے استفادہ کریں، کتابوں کو خریدیں، ان کو پڑھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس اردو کتاب میلے کی مناسبت سے مختلف ادبی، ثقافتی اور سماجی نوعیت کے پروگرام بھی ان 7 دنوں میں منعقد ہوں گے، اور ان پروگراموں کے ذریعے بھی لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچایا جائے گا۔ ان پروگراموں سے بھی استفادے کی میں گزارش کرتا ہوں۔ شہر کے لوگوں سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ اس اردو کتاب میلے کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح مختلف سماجی اور ملی اور دینی تنظیموں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اردو کتاب میلے کی حمایت کریں۔ جو ہمارے ہاں الگ الگ سیاسی پارٹیز ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک ثقافتی علمی کام ہے، اس میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ جو حضرات جس درجے کا تعاون کر سکیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اردو کتاب میلے کے سلسلے میں وہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اردو کتاب میلے سے استفادے کی توفیق بخشے۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ مطالعہ انسان کے لیے علم و آگہی کا ذریعہ ہے، اور گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات، ان کے علوم و معارف اور ان کے نظریات، افکار و خیالات سے استفادے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مطالعے کے ذریعے انسان علم و نظر کے نئے آفاق سے روشناس ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کو وہ پاتا ہے جو مطالعے سے پہلے اسے نصیب نہیں ہوتی۔ جب انسان زمانہ و زندگی کی تلخیوں سے گزرتا ہے اور مختلف تلخ واقعات سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، زندگی کی کٹھنائیاں اس کے قلب و جگر کو پریشان اور مضطرب کرتی ہیں، تو کتابوں کے آغوش میں جا کر وہ سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ کتابوں سے رشتہ جڑا رہنا ہمارا بھی، ہماری نئی نسل کا بھی، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، زمانے کی بھی ضرورت ہے، سماج کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر انجمن محبان اردو کتب کے زیر اہتمام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر اور ادارہ صوت الاسلام کے اشتراک سے ہمارے شہر عزیز میں یہ 7 دنوں کا یعنی 1 ہفتے کا اردو کتب میلہ رکھا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ کتابوں سے جڑیں، لوگ علم سے جڑیں، لوگ اپنی تنہائیوں کو علم کی وسعتوں سے آباد کریں۔ مطالعے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ضیاع سے اور بیکار لوگوں کی ملاقات سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک قول ہے، اور وہ بہت خوبصورت قول ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس لیٹر پیڈ پر لکھا کرتے تھے اس پر انہوں نے یہ قول لکھوا رکھا تھا: قبر جیسا واعظ، کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔ قبر جیسا واعظ،
کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔ تو کتابوں سے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا تھوڑا وقت لیتی ہیں اور بہت سارا سرمایہ ہمیں دے کر جاتی ہیں۔ انسان پڑھتا رہتا ہے تو اس کا علم تازہ رہتا ہے، اس کے اندر تہذیب، شعور، تمیز اور ادب آتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ اور لوگوں سے ملنے کا طریقہ آتا ہے۔ بے علم انسان، بے مطالعہ انسان درخت سے گرے ہوئے پتوں کی طرح ہوتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کتاب سے جوڑے رکھیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے الکتاب اتاری ہے، اور یہ جو الکتاب ہے یعنی قرآن مجید، وہ علوم کا سرچشمہ ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابیں اب مر رہی ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید اتارا کتاب کی شکل میں اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو کتاب ہر زمانے میں زندہ رہے گی، ہر زمانے میں اس کی اہمیت باقی رہے گی، نئے نئے آلات ایجاد ہوتے رہیں گے، ان سے لوگ استفادہ کریں گے، لیکن کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت اپنی جگہ قائم رہے گی، اور کتاب سے محبت کرنے والے ہر زمانے میں اپنی محبت کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا شہر علم و ادب کا شہر ہے، تہذیب و شعور کا شہر ہے، مطالعہ کرنے والوں کا شہر ہے۔ کم از کم جو لوگ کچھ نہیں پڑھتے وہ کم سے کم شام نامہ تو پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، وہ کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم اخبارات پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے ہیں، 10 اخبارات ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، اب بھی ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے جو مطالعہ کرتے ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، صحافی حضرات ہیں، اور ہمیں یہ خوشگمانی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ خوشگمانی ہی رہے، اس لیے کہ یہ سچائی ہے کہ پڑھنے کا اور مطالعے کا گراف اور اس کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے شہر پر اللہ کی خصوصی نعمت ہے کہ اب بھی یہاں لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ مطالعہ ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کے فکر و فن سے جھلکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ کتاب میلہ ہو چکا، اور الحمدللہ کہ اس کو اچھا رسپانس بھی ملا اور لوگوں نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ اب پھر انجمن محبان اردو کتب کے زیر اہتمام یہ کتاب میلہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر کا اشتراک بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سٹی کالج کی انتظامیہ جو مہاتما گاندھی ودیا مندر کے زیر نظم ہے، ان لوگوں نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی کی بلکہ اس میں عملاً تعاون کیا، اور انشاءاللہ ان کا یہ سرگرم اور پرجوش تعاون شریک رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طریقے پر ہماری نئی نسل سے، نوجوانوں سے، مدارس پہ پڑھنے والے عزیزوں سے، اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے عزیزوں سے، کہ آپ سب اس اردو کتاب میلے کا کھلے دل کے ساتھ استقبال کریں، اس میں شرکت کریں، کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کو خریدیں۔ ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے کہ جس سے علم کی خوشبو زندہ اور تازہ رہے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود پڑھ نہیں رہے ہیں یا پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں، میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ 10-20 کتابیں خرید کر اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ نہ پڑھنے کا جو تسلسل ان کی ذات تک قائم ہے وہ آگے جا کر ٹوٹ جائے، اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد پڑھنے والی بنے۔ علم سے رشتہ جس قوم کا مضبوط ہوتا ہے وہی قوم
दुनिया में सर उठाकर जी सकती है। इल्म से जिस कौम का रिश्ता टूट जाए वो कभी वक़ार के साथ सर उठाकर दुनिया में नहीं जी सकती। इसलिए अगर ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ना नहीं जानते, वो भी अपनी औलाद की तालीम का नज़्म करें, उनके मुताले के लिए उनको रग़बत दिलाएं। इसी तरह शहर में अलग अलग अंजुमनें हैं, इदारे हैं, मुख्तलिफ़ समाजी फलाही तहरीकात के लोग हैं। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एक सकाफ़ती, इल्मी और अदबी काम है और किताबों को आगे बढ़ाना, इल्म को फ़रोग़ देना है, इसलिए इसमें हम सबको शरीक होना चाहिए। शहर के सारे इदारों और उनके ज़िम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात इस उर्दू किताब मेले को कामयाब बनाने की हर मुमकिन सही और जिद्दोजहद करें, अपनी तरफ से ऐलानात जारी करें, इसकी तायीद और हिमायत करें, खुद भी शरीक रहें, दूसरों को भी शरीक करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ शहर में जो ऐसे इदारे और कलमे हैं जहाँ मुख्तलिफ नौजवान बैठते हैं और लहो लईब और खेल तमाशों में मशगूल होते हैं, उनको भी मैं मशवरा देता हूँ कि आप इस उर्दू किताब मेले से मुंतखब किताबें ख़रीदें, अपने क्लब में, अपने इदारे में रखें, रोज़ाना चंद मिनट ही सही कुछ पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करें। आप देखें कि आज दुनिया में जो कौमें आगे बढ़ रही हैं, तरक्की कर रही हैं, उनका हाल ये है कि वो अगर रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं तब भी उनके हाथ में कोई किताब है। बस में सफ़र कर रहे हैं और खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, एक हाथ से वो हैंडल पकड़े हुए हैं, दूसरी हाथ में किताब है, दूसरे हाथ में किताब है जिसका मुताला कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज दुनिया में तरक्कियात और ईजादात की शाहराह पर चल रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने इल्म से अपने रिश्ते को मजबूत कर रखा है। ये हमारा सरमाया था, हमें इस सरमाए को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। अपने अकाबिर और अपने असलाफ के वरसे का हमें वारिस बनना चाहिए, उसको ज़ाय करने वाला नहीं बनना चाहिए। इसलिए उन नौजवानों से भी जो कई कई घंटे बैठकर खेल तमाशे में वक्त ज़ाय कर रहे हैं, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ। इसी के साथ इंशाअल्लाह इस उर्दू किताब मेले की मुनासबत से मुख्तलिफ़ अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम भी होंगे। उसमें कुतुब बीनी के शौक़ पर भी एक प्रोग्राम हो रहा है, मुशायरा भी इंशाअल्लाह उसमें मुनक़द होगा, कैरियर गाइडेंस का भी प्रोग्राम है। इसी तरह मदारिस के तलबा के लिए एक मुज़ाकरा रखा गया है। मुख्तलिफ़ नौ सकाफ़ती प्रोग्राम हैं, उससे भी शहरियान को इस्तिफ़ादा करना चाहिए और उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू कुतुब के ज़िम्मेदारान व अरकान रहमानी सलीम साहब, यासीन सर और जितने उसके मेंबरान हैं, सब काबिल मुबारकबाद हैं। इसी तरह सिटी कॉलेज की इंतज़ामिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात के हाथ में कलम की नेमत है और बहुत से हजरात हमारे यहाँ के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उस पर तरह तरह की ख़बरें भी नशर करते रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह मुख्तलिफ़ सुर्खियाँ लगा लगा के लोगों को मुतवज्जे फरमाते हैं, तो इस उर्दू किताब मेले के सिलसिले में भी अभी से आप लोग अगर थोड़ी जहन साजी करेंगे, माहौल साजी करेंगे, बार बार इस तरह की चीज़ें आएंगी तो शहर के लोग मुतवज्जे होंगे इंशाअल्लाह और ये उर्दू किताब मेला इंशाअल्लाह तारीख़ी साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंशाअल्लाह शरीक होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये उर्दू किताब मेला अच्छे असरात, अच्छे नुकूश छोड़ेगा जो हमारे शहर के लिए मुफीद साबित होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब